افقہ تفعیل اور افعال یہ ابواب سکھانا اور سمجھنا کے معنی میں مستعمل ہے۔ لفظ فقیہ علم فقہ جاننے والے اور بہت سمجھدار شخص پر بولا جاتا ہے، اس کی جمع فقہا مستعمل ہے۔ اصطلاحی تعریف: العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عموماً علم فقہ کی وہی تعریف کی جاتی ہے جو درج بالا سطور میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں مختلف فقہا نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں جنہیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم فقہ میں صرف ان مسائل سے بحث کی جاتی ہے جو محض بندوں کے افعال سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے نماز، روزہ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور جرائم وغیرہ۔ بالالفاظ دیگر اس علم میں صرف ایسے احکام شامل ہیں جو عبادات اور معاملات سے متعلق ہوں، اور ایسے احکام کا ان میں کوئی دخل نہیں جو عقائد ایمانیات سے تعلق رکھتے ہوں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ تو اس میں یہاں پر فقہ کا معنی لغوی طور پر لغت کے لحاظ سے اور اصطلاحی طور پر بیان کیا جا رہا تھا، اور اس میں قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے جا رہے تھے۔ آپ کے سامنے آیات دی گئی ہیں کہ جس میں فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ قوم شعیب نے کیا فرمایا، کیا کہا کہ ہم نہیں سمجھتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کافروں کے بارے میں کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب ہے کہ بات نہ سمجھ پائے۔ اور تیسری آیت میں طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فقہ کا معنی کسی چیز کو گہرائی سے اس کو سمجھنا، لغوی طور پر کسی چیز کو گہرائی سے اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، صرف اس اڑتا اڑتا علم نہیں بلکہ گہری انداز سے اس کو سمجھنا۔ تو یہ ہے علم، اسی آپ ماتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر عربی کی تعریف بہت اچھی تعریف ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو عربی کی تعریفات جو ہیں ان کو ذرا یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ عربی زبان میں جو جامعیت ہے الفاظ کے اندر، وہ حقیقت میں اردو میں معنی اس پر وہ چیز نہیں آتی۔ تو علماء نے فقہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ اب اسی تعریف کی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے کہ فقہ وہ علم ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ، کہ یہ علم کون سا ہے کہ جس کا تعلق شرعی احکام سے ہے، اور شرعی احکام کا معنی جس کا تعلق میڈیکل سے نہیں ہے، سائنس سے نہیں ہے، اور لغت سے نہیں ہے۔ سمجھے نا، لغت عربی بھی وہ بھی علم ہے، تو اس کا تعلق لغت سے نہیں ہے، دنیاوی یا ان کے جو دنیاوی علوم ہوتے اس سے نہیں، بلکہ شرعی علوم سے ہے۔ اچھا، شرعی علوم کون سے ہیں؟ الاحکام الشرعیہ العملیہ۔ عملیہ کا معنی کہ وہ شرعی احکام جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، سمجھے نا، اور اسی طرح آپ کے قضاء کے قاضی یعنی کہ کورٹ کے معاملات، اس طرح کی چیزیں کہ جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ اچھا، عملیہ کے علاوہ کیا ہے پھر؟ کیا ہو سکتا ہے؟ عقائد کا، اخلاق کا، سلوک کا، سمجھے نا، علم طرح طرح کے ہیں۔ تو اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے۔ ایمانیات کیا ہوتی ہیں، توحید کیا ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے روز مرہ کے جو عملی زندگی میں اس کے معاملات ہیں، اس سے۔ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ نہ ہی اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اخلاق و سلوک سے ہے، سمجھے نا، وہ ایک الگ علم ہے۔ اس کا تعلق انسان کی عملی جو اس کی زندگی کے جو معاملات رہتے اس کے ساتھ ہے، اس علم کا فقہ کا تعلق۔ اچھا، یہ علم کہاں سے لیا جاتا ہے؟ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ مکتسبہ یعنی جو حاصل کیا جاتا ہے اس کی تفصیلی دلیلوں سے۔ تفصیلی دلیلیں کیا ہیں؟ اس کا آگے ذکر آئے گا، وہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، مختلف جو دلائل ہیں
تو یہ علم کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اس کی دلیلیں یہ ہیں قرآن سے، حدیث سے، ان چیزوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف مسئلے کو جاننا نہیں ہے، بلکہ مسئلے کو گہرے انداز سے جاننا، اس کی دلیل کے ساتھ اس کو جاننا، اس کے دلیل کے ساتھ اس کو جاننا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ فرسٹ لیول میں بھی شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ فقہ کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ آتا ہے۔ تو یہ ہے فقہ کا معنی اور یہ ہے فقہ کا سارا موضوع۔ بارک اللہ۔ فقہ کی اہمیت و ضرورت۔ علم فقہ حاصل کرنا بعض اوقات تو فرض عین ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان امور و مسائل کا سیکھنا کہ جن کے بغیر کوئی فرض عین حکم ادا ہی نہیں ہو سکتا، مثلا وضو، نماز اور روزے وغیرہ کا طریقہ و کیفیت۔ اور بعض علماء نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی پر محمول کیا ہے، یعنی صرف ان مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اس پر فرض عین ہے۔ شافعیہ کے نزدیک کسی چیز کے وقت وجوب سے پہلے ہی اس کا سیکھ لینا لازم ہے، جیسا کہ اس شخص پر جمعے کے لیے وقت سے پہلے ہی سعی و کوشش کر کے آنا لازم ہے جس کا گھر دور ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جو چیز کسی واجب کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہو وہ بھی واجب ہے۔ پھر اگر کوئی عمل فوری طور پر واجب ہوگا تو اس کی کیفیت سیکھنا بھی فوری طور پر واجب ہوگا، اور اگر کوئی عمل تاخیر سے واجب ہوگا جیسا کہ حج، تو اس کی کیفیت سیکھنا بھی تاخیر سے ہی واجب ہوگا۔ البتہ نکاح، خرید و فروخت اور تمام معاملات کے مسائل ہر ایک پر سیکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ جو شخص ان میں سے کچھ کرنا چاہتا ہوگا صرف اسی پر سیکھنا واجب ہوگا۔ بعض اوقات علم فقہ حاصل کرنا فرض کفایہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے بغیر اقامت دین کے لیے لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، مثلا قرآن، حدیث اور ان کے علوم وغیرہ کو حفظ کرنا۔ اور بعض اوقات علم فقہ حاصل کرنا نفل بھی ہوتا ہے، اس میں وہ تمام علوم و ادلہ شامل ہیں جو فرض کفایہ کی مقدار سے زائد ہیں۔ نیز عوام الناس کا عمل کی غرض سے نفلی عبادت سیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ معلوم ہوا کہ ان تمام مسائل میں ادراک و فہم حاصل کرنا جو انسان پر فرض ہیں نہایت ضروری ہے، اس لیے کوشش و محنت کر کے انہیں سیکھ لینا چاہیے، اور یقیناً علم فقہ حاصل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا مستحق بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ جی، اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ علم فقہ کی ہمیں کس حد تک ضرورت ہے۔ اس ساری بات چیت کا جو خلاصہ ہے، اس کی سمری یہ ہے کہ انسان کو، ایک مسلمان کو فقہ کے مسائل جاننے کے حوالے سے دو طرح کے اس کے سامنے علم ہے۔ ایک وہ علم ہے کہ اس پر فرض عین ہے کہ اس کو سیکھے، اور یہ کون سا علم ہے کہ جس کا اس سے روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہے۔ عقیدے کے بارے میں علم ہونا، سمجھے نا، نماز روزے کا، طہارت کا، ان چیزوں کا علم ہونا، کیا ہر انسان کو ضرورت نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ہر وہ چیز کہ جس کی مسلمان کو عملی زندگی میں خود اس کو ضرورت ہے ہر وقت، اس پر فرض عین ہے کہ ان چیزوں کو سیکھے، ان چیزوں کا علم حاصل کرے۔ اور پھر اس میں بھی کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی روزمرہ کی زندگی کی ہے، جس طرح کہ طہارت ہے، نماز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز کا وقت آتا ہے۔ اب ویسے تو روزہ نفلی طور پر آپ جب بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے، لیکن فرض کے طور پر صرف رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان آنے سے پہلے ہی مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے کے احکامات کیا ہیں۔ کسی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اس کے پاس مالی استطاعت آ جاتی ہے حج کرنے کی، اب اس پر فرض ہے حج پر جانے سے پہلے ہی اس پر فرض ہے کہ وہ حج کے احکامات کو جانے اور سیکھے تاکہ سنت کے مطابق حج ادا کر سکے۔ جس کے پاس پیسے پہلے مال نہیں تھا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جس پہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس کے لیے فرض ہے
کہ زکوٰۃ کے مسائل و احکامات کو سیکھے اور جانے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق اس میں ادا کر سکے. سمجھے نا؟ تو یہ سارے فرض عین ہیں. یہ وہ علم ہے کہ جو فرض عین ہے، کہ جس کا انسان کو خود اپنی زندگی میں اس سے تعلق ہے. اور کچھ وہ علوم ہیں کہ جو اس کی روزمرہ زندگی سے ہے، جس کو اس کو پہلے شروع میں سیکھ لینا چاہیے. اور کچھ وہ علوم ہیں کہ جو وقت آنے پر اس کو سیکھنے ہوں گے. لیکن وقت آنے سے پہلے جس طرح انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کو اس پر نماز فرض ہوتی ہے تو اس کو مسجد میں جانا، چل کے جانا، اس پر یہ بھی فرض ہے کہ تاکہ مسجد میں جائے اور جا کے نماز ادا کرے. اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے. وضو کے لیے پانی جو اس کو خریدنا پڑے، پانی مہیا کرنا بھی اس پر فرض ہوگا. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جو واجب ادا کرنے کے لیے ضروری چیز ہے اس کو کرنا بھی واجب ہے. نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو وضو بھی کرنا ضروری ہے. وضو کے لیے پانی ضروری ہے تو پانی مہیا کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ کو خریدنا بھی پڑے. سمجھے نا؟ اسی طرح یہاں پر بھی تو ایک چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو کرنے کا، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. یہ ہے جو علم آپ کے اوپر اور ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اچھا، اس کے علاوہ بہت سے وہ مسائل ہیں دین کے کہ جس کا تعلق فرض کرو نکاح طلاق سے ہے. کسی فوت ہونے کے بعد اس کے جو وراثت کے احکامات ہیں، وارث کون ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو وراثت کے احکامات ہیں. اسی طرح مقدمات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، حدود و قصاص، یہ ساری چیزیں ہیں. کیا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان مسائل کو جانے؟ ہاں، یہ وہ علم ہے جو فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا ہونے کا معنی کہ مسلمانوں کے اندر ہر علاقے میں، ہر جگہ پر ایسے علماء موجود ہوں کہ جو ان مسائل میں، جس سے لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے گاہے بگاہے زندگی میں، کسی نہ کسی وقت ان کو ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو ایسے علماء موجود ہوں کہ جو ان میں ان کی قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی کر سکیں. لیکن ہر مسلمان پر ان علوم کو سیکھنا فرض نہیں ہے. ہر آدمی پر فرض نہیں کہ وہ نکاح طلاق کے مسائل سارے جانے، وراثت کے تمام احکامات کو سیکھے. تو ہر مسلمان پر فرض نہیں، لیکن ایسے علماء موجود ہونے چاہیے کہ جو ان مسائل کو بتا سکیں اور ان میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. تو اس سے پتہ چلا کہ فقہ کا علم جو ہے دو طرح کا ہے. وہ علم جو فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو سیکھنا، اور وہ علم ہے کہ جس کا ہر مسلمان سے جن چیزوں کے ساتھ ہر مسلمان کا تعلق ہے. اور وہ چیزیں کہ جن کا انسان کو زندگی میں کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے، تو اور کبھی کسی کو واسطہ نہیں بھی پڑتا، فرض کرو کہ کیس مقدمہ کسی کا نہیں زندگی بھر ہوا، تو وہ علم ہے کہ جو علم فرض کفایہ ہے. ایسے علماء موجود ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کے اس میں رہنمائی کر سکیں. بارک اللہ فیک. فقہ کے ماخذ. فقہ کے اساسی ماخذ دو ہیں، قرآن سنت، اور ذیلی ماخذ 9 ہیں: اجماع، اقوال صحابہ، قیاس، استحسان، استصحاب، مصالح مرسلہ، سد الذرائع، عرف، پہلی شریعتوں کے احکام. ان کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے. مآخذ کا لفظ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ فقہ کے مآخذ، یہ اردو کا لفظ ہے. بھی اردو کے لفظ ہے، اگرچہ عربی سے لیا گیا ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ اخذ یا خود کس چیز کو لینا. تو مآخذ کہ فقہ کہاں سے لی جاتی ہے، اس کو دوسرا لفظ دیا جاتا ہے فقہ کے مصادر، کہ اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے آئی ہے. تو فقہ کہاں سے لی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے دو ماخذ ہیں جو اساسی یعنی بنیادی ہیں. اساسی کے معنی بنیادی ہیں، اور وہ ہے قرآن و حدیث. اور اس کے بعد ذیلی دوسرے ماخذ ہیں کہ جن سے فقہ حاصل کی جاتی ہے. اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ 2 ماخذ ہیں وہ ہیں کہ جس پر پوری امت کا اجماع ہے. پوری امت کا اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ اصل فقہ کہاں سے لینی ہے، قرآن و حدیث سے. اور کچھ وہ دوسرے ماخذ بھی ہیں، دوسرے مصادر بھی ہیں کہ جن میں کچھ علماء ان کے قائل ہیں کہ واقعی فقہ ان چیزوں سے لی جا سکتی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے فقہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو علی کل حال لیکن ہم دیکھیں گے کہ باقی مآخذ جو ہیں ان کا بھی فقہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگرچہ سبھی علماء کو اس پر اتفاق نہ بھی ہو، لیکن انسان کو شریعت کے احکامات لینے میں ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور ان چیزوں سے اس کو
احکامات لینے پڑتے ہیں انشاءاللہ، جس طرح ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ قرآن کا تعارف هو كتاب الله المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا عنه نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے اور جو بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک تواتر کے ساتھ نقل ہو کر پہنچی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلا ماخذ کوئی شک نہیں کہ وہ قرآن کریم ہے، کہ جو اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اور یہ بھی تعریف شاید ہمیں زندگی میں پہلی بار پڑھنے کو ملتی ہو۔ ویسے تو بچپن سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں ہم سے پوچھ لیں کہ قرآن ہے کیا، اس کی علمی تعریف کیا ہے، تو ہم بتانے سے آگے قاصر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ کہتے ہوا کتاب اللہ المنزل، اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کن پر نازل کی ہے؟ علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں لکھی ہے، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، کہ جو ہمارے پاس پہنچی ہے اس انداز سے نقل ہوتے ہوئے کہ جس میں تواتر ہے، متواتر انداز ہے۔ متواتر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو بہت بڑی جماعتوں نے، ہر بڑی جماعت نے آگے بڑی جماعت کو نقل کیا، آگے بڑی جماعت نے اس کے آگے بڑی جماعت کو نقل کیا۔ دوسرے الفاظ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد نے تابعین کو قرآن سکھایا، سنایا، تابعین کی بہت بڑی تعداد نے، لاکھوں کی تعداد میں آگے سے تبع تابعین کو، اور اس طرح سے آگے امت کے اندر اس طریقے سے قرآن آج تک چلتا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نقل متواتر۔ نقل یعنی منقول ہو رہا ہے، نقل ہو رہا ہے پہلوں سے بعد میں، لیکن نقل ہونے کا انداز یہ نہیں کہ اکا دکا افراد کے ذریعے، بلکہ بہت بڑی اتنی تعداد میں کہ جس میں کسی شبہ کا کوئی شک و شائبہ نہ ہو۔ سمجھے نا؟ یعنی فرض کرو، میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی خبر بتانے والے کوئی 500-600 ہزار آدمی ہیں، اور سبھی آپ کو ایک ہی خبر دے رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ کو اس خبر کے بارے میں کوئی بال برابر شک ہو سکتا ہے؟ تو اگر صرف 1000 آدمی کے بتانے پر آپ کو شک نہیں ہو سکتا، تو قرآن کو نقل کرنے والے تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، دسیوں لاکھ ہیں، بلکہ ہر نسل میں سے، ہر جیل میں سے، ہر جنریشن میں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کیا صداقت ہے، اس کی کیا حقانیت ہے، اور کس قدر کائنات کی دنیا کی سب سے اتھینٹک ترین کتاب ہے۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، کچھ مکہ میں اور کچھ مدینہ میں اور کچھ اطراف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سالوں کے دوران جو صورتیں نازل ہوئیں، ان میں زیادہ تر توحید، رسالت، گزشتہ اقوام کے واقعات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور روز قیامت کے احوال وغیرہ کا بیان ہے۔ اور جو صورتیں مدنی زندگی کے تقریباً 10 سالوں کے دوران نازل ہوئیں، ان میں عبادات، معاملات، جہاد، وراثت، عائلی قوانین، بین الاقوامی تعلقات، اہل کتاب سے خطاب اور منافقین کا نفاق ظاہر کرنے کے متعلق تفاصیل ہیں۔ یہ قرآن کی صورتیں 2 طرح کی ہیں۔ آپ ہمیشہ صورت کے شروع میں ہی پڑھو گے سورہ مکیہ، سورہ مدنیہ۔ تو مکی اور مدنی کیا ہوتی ہیں؟ کہ وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو آپ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کے مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ نہیں بلکہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، بلکہ ممکن ہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن مدنی دور میں ہجرت کے بعد، تو ان سبھی کو مدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ان مکی اور مدنی صورتوں کی جو بڑی خاصیت ہے یا بڑا ان کا جو فرق ہے، امتیازی فرق، وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر عموماً توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، کیونکہ لوگ کافر تھے، مشرک تھے، ان کو مخاطب کیا جا رہا تھا، تو ان لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ ان کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائی جائے، ان کو اپنی آخرت کی یاد دلائی جائے، رسالت، ان چیزوں کا۔ اور مدینہ جانے کے بعد جب کہ ایک باقاعدہ اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے، اب اسلامی ریاست کے احکامات کیا ہیں، کس انداز سے حدود کو نافذ کرنا ہے، اخلاقیات کے حوالے سے، شرعی احکام کے حوالے سے حلال و حرام کیا ہے، ساری چیزیں
سمجھے نا. تو وہاں پر کیا ہے یہ شرعی احکامات نازل ہوتے ہیں. تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو بڑا فرق ہے. بارک اللہ فیکم. اذان کے بعد انشاءاللہ پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خاصیات قرآن. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی چونکہ دوسری کتابیں ہیں مثلا تورات، انجیل وغیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی. قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. یہ متواتر نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے. یعنی اسے ہم تک پہنچانے والے افراد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ یہ وہم و گمان ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید ہر قسم کی کمی بیشی سے محفوظ کتاب ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن مجید عاجز کر دینے والی کتاب ہے. یعنی ساری انسانیت اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اعجاز کی مختلف پہلو. یاد رہے کہ قرآن کا اعجاز اس فصاحت و بلاغت کی وجہ سے ہے جس نے سارے عرب کو حیران اور ششدر کر دیا. اس کی ان بیان کردہ پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہے کہ جو بعد میں بالفعل اسی طرح رونما ہوئی. اسی قرآن نے ایسی قوموں کے بھی حالات بیان کیے جنہیں عرب کے لوگ یکسر بھول چکے تھے. اور آج کی جدید سائنس شب و روز کی انتھک محنتوں سے کیے ہوئے تجربات و مشاہدات کے بعد ان حقائق کا انکشاف کر رہی ہے جنہیں قرآن مجید صدیوں پہلے بتا چکا ہے. مضامین قرآن بعض تو ایسے ہیں جن کا تعلق توحید، رسالت اور آخرت سے ہے. بعض کا تعلق اخلاقیات سے ہے مثلا صلہ رحمی، ایفاء عہد وغیرہ. اور بعض کا تعلق ایسے اعمال سے ہے جو یا تو عبادت سے متعلق ہے مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یا تو معاملات سے ہیں مثلا جرائم، حدود، جہاد، گھریلو معاملات وغیرہ. حجیت قرآن یہ ہے کہ تمام مسلمان اس امر پر متفق ہیں کہ قرآن سب کے لیے حجت ہے اور قانون سازی کا اولین ماخذ ہے. اس کی حجت کی دلیل اس کا رب العالمین کی طرف سے نازل ہونا ہے اور اس بات کا ثبوت کہ کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس کا وہ اعجاز ہے کہ جسے پیچھے بیان کیا جا چکا ہے. چنانچہ جب یہ بات ثابت ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو سب پر لازم ہے کہ اس پر عمل کریں. بارک اللہ فیکم. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس میں واضح کرنا چاہتا ہوں. اعجاز کے لفظ سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ قرآن کا اعجاز، اعجاز کا معنی کہ جس سے دوسرے لوگ اس کو کرنے سے عاجز ہوں. کہ اللہ نے ایک چیلنج کیا ہے کافروں کو کہ تم اس طرح قرآن لا سکتے ہو تو لے آؤ.
تو واقعی ہی قرآن کے اندر اس کی لغت کے لحاظ سے بھی فصاحت و بلاغت، اس کے مضامین کے لحاظ سے بھی وہ انداز، وہ چیزیں، وہ علم کہ جو کوئی بھی انسان لانے سے قاصر ہے، نہیں لا سکتا، اور اس کی سائنسی تحقیقات بھی کہ جو آج ثابت ہو رہی ہیں۔ اور آخر میں حجیت قرآن کا لفظ کیا معنی حجیت؟ کہ قرآن کی دلیل، قرآن کس طرح سے ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، اس میں پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ قرآن کا ہر لفظ، اس کی ہر آیت، اس کا ہر حکم، اس پر اتفاق ہے کہ وہ حجت ہے، دلیل ہے، اس کو لیا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھ کر آیا کریں۔